اور پیاری امی جان کا ذکر کیوں نہ کروں، پیاری اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، پہلی اسلام کی خاتون، سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ، چاروں شہزادیاں آپ کے وطن اطہر سے ہیں۔ تو سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ ہماری پیاری اماں جان اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر کھانا لے کے آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار جبریل آئے اور اماں خدیجہ بھی آئی نہیں تھی، جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے جو ابھی خاتون آپ کے پاس آئیں گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تھوڑی دیر نہیں گزری تو خدیجہ آ گئی۔ تو میں نے مبارکباد دی، خدیجہ تمہیں مبارک ہو، رب نے تجھے سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کیسی وہ خاتون، کیسی ہماری پیاری اماں جان، اللہ ان کے صدقے ہماری ماؤں کی بخشش کرے، ان کی مائیں زندہ اللہ سایہ سلامت۔ آمین اللہم آمین۔ تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ کھانا لے کے آتی تھی۔ حدیث سنیے پہلی، وحی جب نازل ہوئی تو جبریل امین آئے۔ کون آئے؟ جبریل امین۔ جبریل امین نے آ کے عرض کی، اقرأ، بخاری شریف میں پڑھیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری۔ اب یہاں پہ ما انا بقاری کا معنی میں آپ کو بتا دوں میرے محترم، کیونکہ ہم نے بھی مرنا اپنی قبر میں جانا ہے، غار حرا کے پاس بیٹھ کے اس کا صحیح مطلب جو بزرگوں نے علماء نے لکھا وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ لوگ اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں بدبخت لوگ کہ ما انا بقاری جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ حضور علیہ السلام سے جبریل نے کہا کہ پڑھیے، تو جبریل نے عرض کی کہ جبریل نے جب یہ عرض کی نا پڑھیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، نعوذ باللہ، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب جبریل نے کہا نا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر کہا اقرأ، فرمایا ما انا بقاری، تو پھر اپنے سینے سے لگا، یعنی سینے سے لگانا تھا، خود حضور کے سینے سے لگے، جبریل حضور کے سینے سے لگے، تو سینے سے لگے اور چمٹ گئے، دبایا، تو پھر عرض کی اقرأ، 3 بار ایسا ہوا، پھر چوتھی بار جب یہ کہا نا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا۔ جب یہ کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے پڑھ دیا، اس آیت کو پڑھ دیا۔ اب آئیے میں ترجمہ اس کا جو بزرگوں نے ہمیں بتایا وہ ترجمہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، جبریل امین نے جب یہ کہا علماء نے 2 اس کی وجوہات لکھی۔ پہلی بات جو لفظ ہے ما انا بقاری، قاری کہتے پڑھنے والے کو، اور ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، بلکہ یہ فرمایا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل نے پھر عرض کیا کہ پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھتا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پہ ما انا بقاری کا یہ معنی نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ مطلب یہ کیوں فرمایا؟ 2 باتیں یہاں علماء نے لکھی۔ ایک بات تو یہ لکھی آگے جو چیز پڑھنی تھی جبریل وہ نہیں پڑھ رہے تھے کہ کیا پڑھوں، اس لیے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جب اللہ کا نام لیا تب حضور نے پڑھ لیا، جب کہا نا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تب میرے مصطفیٰ نے پڑھ دیا، اللہ کا نام آ گیا۔ دوسری وجہ یہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا اس کائنات میں رب کے سوا کوئی بھی استاد، جبریل بھی استاد نہیں ہے۔ لوگ کہتے جبریل استاد ہے، جبریل نے قرآن پڑھایا، جبریل قرآن لے کے آتے تھے۔ میں کہتا ہوں استاد کو تو سارے معنی پتہ ہوتے ہیں، جبریل تو آیت لے کے آتے تھے، معنی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، حضور سمجھ جاتے تھے، میرے آقا علیہ السلام سمجھے جاتے تھے، جبریل کو تو معنوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو جبریل سے اس لیے نہیں پڑھا کہ اگر جبریل کے کہنے پہ پڑھتے تو جبریل استاد ہو جاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا، ہر رب کے کہنے سے میں بار بار پڑھوں گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں بھی اس حدیث میں بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ جبریل نے کہا پڑھی، آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ غلط ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے کہنے سے نہیں پڑھتا، رب کے نام سے پڑھتا۔ تو میرے محترم بھائیو یہ وحی یہاں پہ اتری، پہلی وحی تھی۔ آپ گھر گئے جا کے ماں خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی،
مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جیسے چادر اوڑی کمبل اوڑا، خدا نے کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ سبحان یا ایھا المدثر۔ حضور کی ادا ہوتی، رب کا قرآن اترتا ہے۔ اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، یہ جو قرآن اترا 23 سال کے عرصے میں قلب مصطفیٰ پہ اترا، اور لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ قرآن اترا، لیکن لوح محفوظ کے بعد آسمان پہلے پہ اترنے کے بعد 23 سال لگے۔ دیگر نبی قرآن اب وہ کتابیں لے کے آئے، پوری کتابیں لے کے آئے، میرے حضور پورا مکمل قرآن نہیں لے کے آئے۔ فرمایا حبیب تو جا دنیا کے اندر تشریف لے جا، پھر تیری ادائیں ہوں گی، میرا قرآن اترے گا۔ پھر حضور دیکھو، حضور غار ہرا میں ہے، قرآن کا نزول غار ہرا میں ہو رہا ہے۔ حضور غار ثور میں ہے، قرآن غار ثور میں ہے۔ حضور حتیم کعبہ میں ہے، قرآن کا نزول حتیم کعبہ میں ہے۔ حضور خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں ہے، قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ حضور مکے کی گلیوں میں قرآن کا نزول مکے کی گلیوں میں، حضور حدیبیہ میں قرآن کا نزول حدیبیہ میں، حضور حنین کے اندر قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ حضور ہجرت کی رات قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ الغرض حضور مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں ہے۔ حضور حضر میں قرآن کا نزول حضر میں، حضور سفر میں قرآن کا نزول سفر میں۔ الغرض 23 سال کے عرصے میں یہ پورا قرآن حضور کی اداؤں پہ اللہ نے نازل فرمایا۔ الحمدللہ یہ پہلی حدیث ہم نے یہاں سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آقا علیہ السلام سے محبت ہے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔